السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بے گناہ کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ نے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو عمران نے فیصل کو قتل نہیں کیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے بے گناہ اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ جناب، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل نہیں مانتا عمران اتنے سنگین جرم میں ملوث ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اور اپنے دل کی یہی بات میں نے امینہ بیگم سے بھی کہی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشتاق، کیا اس سلسلے میں امینہ بیگم سے تمہاری بات ہو چکی ہے؟ نہ صرف بات ہو چکی ہے بلکہ میں نے اسے آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کل امینہ آپ سے ملنے کے لیے خود آئے گی۔ واہ بھائی، تم تو بہت تیز دوڑ رہے ہو۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب، آپ ہی کا شاگرد ہوں، وہ فخری انداز میں بولا۔ شاگرد؟ کس سلسلے میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم مجھ سے کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہو بھائی؟ زندگی کا سبجیکٹ جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی استاد کتاب اٹھا کر ہی پڑھائے، کسی تجربہ کار شخص کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور میں پچھلے 4-5 سال سے یہی کر رہا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہاں آپ کے آفس میں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے مسئلے سناتے ہیں۔ آپ ان سے جس انداز میں پیش آتے ہیں وہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، جس سے زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے جو کسی اسکول یا کالج میں جانے سے نہیں مل سکتا۔ اچھا شاگرد صاحب، مجھے نہیں پتا تھا میرے آفس میں کوئی اتنا بڑا فلسفی بھی کام کر رہا ہے، میں نے شگفتہ انداز میں کہا۔ اب ذرا اس معاملے کے بارے میں بھی بتاؤ جس سلسلے میں تم امینہ بیگم کو میرے پاس لے کر آ رہے ہو۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد فیصل مرڈر کیس کے بارے میں مجھے بتانے لگا۔ ظاہر ہے تفصیلی بات تو مقتول اور ملزم کی ساتھ چیزیں ہو سکتی تھی، البتہ جو مشتاق کو معلوم تھا وہ اس نے مجھ تک پہنچا دیا۔ مشتاق کے مطابق مقتول فیصل فیڈرل بی ایریا میں واقع ایک مکینیکل فرم میں کام کرتا تھا۔ یہ فرم کوئی مینوفیکچرنگ ہاؤس نہیں تھا، بلکہ یہاں ہر قسم کی موٹریں، خصوصاً پانی والی موٹریں، فروخت اور مرمت ہوتی تھیں۔ فرید مکینیکل ورکس میں فیصل ریکوری آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ فرید خان کا مال پورے کراچی میں اور شہر سے باہر بھی جاتا تھا۔ کراچی کی ریکوری کا کام فیصل کے ذمہ تھا۔ کچھ عرصے پہلے فیصل اپنے والدین کے ساتھ سمن آباد کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا باپ کفیل احمد ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی وکیل صاحب کے آفس میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ وکیل صاحب دراصل مشیر انکم ٹیکس وغیرہ تھے۔ کفیل اس کے چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا تھا۔ فیصل بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی کامران 28 سال کا تھا۔ کامران سے چھوٹی بہن نورین 25 سال کی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو بھائی جان فیصل سب کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن بہو گھر میں آنے کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فیصل کی بیوی ماریا کی اپنی ساس نفیسہ بیگم اور ننند نورین سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ اس شادی کی ابتدا ہی سے گھر میں پھڈے شروع ہو گئے تھے۔ غلطی ماریا کی تھی یا نفیسہ اور نورین زیادتی کر رہی تھیں، یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ فیصل اپنی بیوی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ لہٰذا جب یہ جھگڑے اور فساد روز بروز بڑھتے چلے گئے تو فیصل اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے گھر چھوڑ کر الگ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس نے ایسا سوچ تو لیا، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں اسے 2.5 سال لگ گئے۔ اس دوران میں وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ کاشف اس وقت لگ بھگ 2 سال کا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد فیصل اپنے گھر سے نکلنے میں اتنا لیٹ کیوں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک مکمل کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ الغرض کچھ عرصہ پہلے فیصل اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے سسرال میں آ گیا تھا، جہاں چھوٹا داماد یعنی عمران پہلے سے رہائش پذیر تھا۔ چند روز امن و امان سے گزر گئے۔ امینہ بیگم کا فلیٹ 3 کمروں اور ایک بڑے کامن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھی، ایک رابعہ اور عمران کو دے رکھا تھا، اور تیسرا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔
جب فیصل بیوی بچوں سمیت آن ٹپکا تو امینہ اس سے تعاون کرنے پر مجبور ہو گئی، تاہم اس نے واضح الفاظ میں فیصل سے کہہ دیا تھا، دیکھو بیٹا، تم اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر کے آئے ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ تو لوں گی، لیکن اس طرح میری پوزیشن خراب ہو جائے گی، سارا الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ عمران بھی تو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، فیصل نے دلیل دی۔ جب کسی کو عمران کے رہنے پر اعتراض نہیں تو مجھ پر کیا اعتراض ہوگا؟ تمہارے اور عمران کے کیس میں بہت فرق ہے بیٹا، امینہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عمران شادی کے فوراً بعد یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا اور اب اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس کے یہاں رہنے پر کسی کے اعتراض نہ کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، اس نے لمحہ بھر کو توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، عمران کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے کوئی اس دنیا میں موجود نہیں، وہ جہاں پر کام کرتا ہے اسی شخص نے اس کے رشتہ دار اور بعد ازاں شادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمارے درمیان شادی سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ عمران میرے ساتھ ہی رہے گا۔ میں رابعہ کو رخصت کر کے بالکل اکیلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عمران کے سیٹھ فضل کریم کو میری مطالبہ نما تجویز پسند آئی اور وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے۔ امینہ بیگم نے توقف کر کے سوالیہ نظر سے فیصل کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، واقعی یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی۔ امینہ بیگم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اگر عمران کے والدین یا قریبی رشتہ دار زندہ ہوتے اور ان سے ان کا میل ملاپ ہوتا تو شاید مجھے مختلف فیصلہ کرنا پڑتا، ہو سکتا ہے اس صورت میں میں اس رشتے سے انکار ہی کر دیتی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ رابعہ میری نظر کے سامنے رہے اور آنٹی، فیصل قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کو رابعہ سے زیادہ محبت ہے۔ ماریہ بھی تو آخر آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ تم غلط سمجھ رہے ہو بیٹا، امینہ بیگم نے بڑی رسان سے کہا۔ میرے لیے ماریہ اور رابعہ برابر ہیں، ان دونوں سے میں ایک جیسی محبت کرتی ہوں، نہ تھوڑی کم نہ تھوڑی زیادہ۔ لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد میں سب سے چھوٹے کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھنے لگتے ہیں، اور انہیں ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ کس کے آسرے پر زندگی کے آخری دن گزاریں گے۔ کیا تمہارے والدین نورین کا زیادہ خیال نہیں رکھتے؟ آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ فیصل نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، ان باتوں میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کو معقول کرایہ ادا کروں گا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں۔ کرایہ تو عمران بھی دے رہا ہے، لیکن مسئلہ پیسوں کا نہیں۔ امینہ بیگم نے گہری سانس لی، میں تمہارے والدین کے اعتراضات اور ناراضگی سے ڈرتی ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعتراضات کرنے میں حق بجانب بھی ہوں گے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کر اپنی سسرال میں ڈیرا ڈال دیتا تو میں اس بات کو بالکل پسند نہ کرتی اور فوراً اس کے سسرال پہنچ کر خوب ہنگامہ کرتی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی آنٹی، سمجھ رہا ہوں، فیصل نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ میرا امی ابو سے جھگڑا کس بات پر ہے۔ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف یا رنجش تو نہیں، میں تو اتنے عرصے سے محض ماریہ کی خاطر لڑتا رہا ہوں۔ امی اور نورین نے اس کے خلاف بڑا مضبوط محاذ بنا رکھا ہے، اور ابو، وہ ایک لمحے بھر کے لیے تھما، پھر طنزیہ انداز میں بولا، ابو نے تو ہمیشہ امی کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، وہ تو کسی بھی معاملے میں یہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اس گھر میں میرے لیے مزید کیا ممکن نہیں، تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑا ہے، اور آپ مجھے مایوس کر رہی ہیں۔ میں تمہیں مایوس نہیں کر رہی بیٹا، بلکہ حقائق سے آگاہ کر رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر گھر چھوڑنا ناگزیر ہے تو الگ کوئی کرائے کا مکان لے کر رہنا شروع کر دو۔ میں تمہیں اپنے ہاں رکھوں گی تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، خاص طور پر تمہارے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں ورگلایا ہے۔ میں ماریہ کی ماں ہوں، تم میری پوزیشن کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک لمحے تک خاموش رہنے کے بعد اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آنٹی، میں سب سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ کی پوزیشن کا بھی بڑا خیال ہے۔ ایک بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگر میرے گھر والوں نے
آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں ان کو خود جواب دوں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک میرے ہاں ٹھہرنے کا تعلق ہے تو وہ لمحہ بھر کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی دشواری محسوس کرتی ہیں تو دوسرا فلیٹ ہمیں خالی کرا دیں۔ میں آپ کو ایڈوانس کی رقم تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اتنا ہی کرایہ ادا کرتا رہوں گا جتنا اس وقت آپ کو مل رہا ہے۔ امینہ بیگم نے چونک کر اپنے داماد کی طرف دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ حافظ اپارٹمنٹس کے 3rd فلور پر 2 کمروں کا ایک فلیٹ تھا جس کا نمبر 301 تھا۔ مذکورہ فلیٹ کرائے پر اٹھا ہوا تھا اور یہ امینہ بیگم ہی کی ملکیت تھا۔ اس کے شوہر لیاقت شاہ نے زندگی میں دیگر اچھے کاموں کے علاوہ ایک نیک کام یہ بھی کر لیا تھا کہ اس رہائشی عمارت میں 2 فلیٹ خریدے تھے جو اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے عظیم سہارے سے کم نہیں تھے۔ 402 میں امینہ خود رہائش پذیر تھی اور 301 اس نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ فیصل نے ابھی گفتگو کے دوران میں اسی فلیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، امینہ بیگم نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ فلیٹ 11 ماہ کے ایگریمنٹ پر دیا ہوا ہے، جس میں سے ابھی صرف 4 ماہ گزرے ہیں، 7 باقی ہیں۔ اصولی طور پر 1 ماہ کا نوٹس دے کر وہ فلیٹ خالی کروا سکتی ہوں، لیکن اس صورت میں فلیٹ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کرائے دار کی ایڈوانس رقم واپس کرنا ہوگی، جو کہ ابھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست ہو بھی جائے تو پھر بھی فلیٹ خالی ہونے میں کم از کم 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا، لہٰذا وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہو کر گویا ہوئی۔ 1 ماہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیصل۔ اس موقع پر ماریا نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ بھی وہاں موجود تھی، لیکن ابھی تک اس نے ساس داماد کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ امینہ بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، امی، ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ… کون سا کام؟ امینہ بیگم نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ ماریا نے جواب دیا، فیصل جہاں کام کرتا ہے وہاں سے کچھ رقم ادھار لے لیتا ہے، اس طرح فلیٹ کے ایڈوانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ آج ہی کرایہ دار کو 1 ماہ کے نوٹس پر فلیٹ خالی کرنے کے لیے کہہ دیں۔ آپ اس کے سامنے یہ مجبوری رکھ دیں کہ آپ کو فلیٹ ذاتی استعمال کے لیے چاہیے، اور یہ 1 ماہ جب تک وہ فلیٹ خالی ہوگا تم لوگ کیا کرو گے؟ امینہ بیگم نے سوالیہ نظر سے باری باری بیٹی اور داماد کی طرف دیکھا۔ جواب میں فیصل کی نگاہ ماریا کی سمت اٹھ گئی، ایسے تاثر کے ساتھ کہ اس سوال کا جواب اسے دینا چاہیے۔ چنانچہ ماریا نے ہمت کرتے ہوئے کہہ دیا، یہ 1 ماہ ہم آپ کے ساتھ رہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، امینہ بیگم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، لیکن ایک بات تم دونوں ذہن میں رکھو کہ اگر اس 1 ماہ کے دوران میں فیصل کے گھر والوں نے مجھے نشانے پر رکھ کر کوئی فساد مچانے یا پھڈا کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تم لوگوں سے کوئی تعاون نہیں کروں گی۔ منظور ہے، انہوں نے بایک زبان کہا۔ اس غیر تحریر شدہ شریفانہ معاہدے کے بعد فیصل اور ماریا نے اپنے 2 سالہ بیٹے کاشف کے ساتھ امینہ بیگم کے گھر کے ڈرائنگ روم میں باقاعدہ ڈیرا لگا لیا۔ اگر موازنے اور تقابل کی نظر سے دیکھا جائے تو امینہ بیگم کا رویہ خاصا سخت اور غیر جذباتی دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل اس کا داماد تھا اور موجودہ صورتحال میں اس کے گھر والے کوئی بھی تنازع کھڑا کر سکتے تھے۔